خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 5 of میرا عشق تیری جستجو by منتہا چوہان. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ہے اور ویڈیو کو بھی یاد سے لائک کرنا ہے. یہ لڑکی فراڈ ہے. ایڈی اور عمر اس وقت گاڑی میں بیٹھے مونا کا تعاقب کر رہے تھے. مونا آفس سے نکلی تو ایڈی اسے پہچان گیا. کیا مطلب؟ تم اسے جانتے ہو؟ عمر نے حیرت سے پوچھا تھا. سر، یہ اور اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے. دونوں مل کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کے پیسے اینٹتے ہیں اور ہر دفعہ بچ جاتے ہیں، لیکن اس بار نہیں بچیں گے. انہیں رنگے ہاتھوں پکڑے گا اور جیل کی سیر کرائے گا. آگے کیا کرنا ہے؟ سر، اس کا پیچھا کرتے ہیں. یقیناً یہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے ہی جا رہی ہوگی. ایڈی فورا بولا تھا اور ساتھ ہی گاڑی بھی آگے بڑھا دی تھی اور تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگے تھے. وہیں دوسری طرف ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ دیوانوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی. نہیں جانتی تھی کہ وہ راستے میں کس کس سے ٹکرائی ہے. اسے بس اپنی بہن کو دیکھنا تھا، اس سے ملنا تھا. آنکھیں اس کی ایک دم سے پتھرانے لگی تھی. اسے سب گڈ مڈ نظر آ رہا تھا. بھات بھات کی آوازیں وہاں آوازوں میں اپنا وجود دبتا ہوا محسوس کر رہی تھی. آنکھیں موند لی. کن پٹی کو دونوں ہاتھوں سے سہلایا تھا. خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی. جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے ہی سبحان نظر آیا تھا. ایک لمحے کی دیر کیے بنا وہ اس طرف بھاگی. سبحان بھی اسے دیکھ چکا تھا. میری بہن. صلہ کے منہ سے بمشکل آنسو ضبط کرتے الفاظ نکلے. آئی سی یو میں ہے. دھیمے لہجے میں بولا تھا. وہ ٹھیک؟ صلہ نہیں بول پا رہی تھی. وہ شہر کے متعلق کچھ بھی برا سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. ہو جائے گی ٹھیک. اللہ پہ بھروسہ رکھو. سبحان نے اسے حوصلہ دینا چاہا تھا لیکن وہ نفی میں گردن ہلاتی پیچھے ہٹی. مجھے ملنا ہے ابھی، ضدی انداز میں کہا تھا اور بے تابی سے آئی سی یو کی جانب بڑھی تھی. اسی لمحے ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئی تھی. ایک نظر صلہ کو دیکھا اور سبحان سے مخاطب ہوئی تھی. مسٹر سبحان، بچی کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اس کی بیک سائڈ، شولڈر، نیک اور جسم کا کچھ حصہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہمیں فوراً ان کی پہلی سرجری کرنی پڑے گی. ڈاکٹر کی بات سن کر صلہ لڑکھڑائی تھی. سبحان نے فوراً اسے تھاما تھا. ڈاکٹر کچھ بھی کرے، مجھے سحر پہلے جیسی چاہیے. اچھے سے اچھے سرجن کو بلائیے، جتنا چاہے پیسہ لگے، بس مجھے وہ پہلے جیسی چاہیے. سبحان نے دھمکی والے انداز میں کہا تھا. مسٹر سبحان، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ پلیز پیپر سائن کر دیں. ڈاکٹر اپنے پیشاورانہ انداز میں بولی تھی. سبحان نے صلہ کو ایک چیئر پہ بٹھایا اور خود ڈاکٹر کے ساتھ پیپر فارمیلٹیز پوری کرنے چلا گیا. تو پچھتائے گی، روئے گی، لیکن وقت کو واپس نہیں پلٹ سکے گی. رمضان کے لفظوں کی بازگشت صلہ کو بار بار سنائی دے رہی تھی. وہ ہار رہی تھی خود سے، وقت سے، نصیب سے، اس ظالم دنیا سے. سر جھک گیا تھا. آنسو گود میں گرنے لگے تھے. آپ ہی مجھے بچا لو، بابا مجھے مارتے ہیں. سختی سے آنکھیں بند کی تھی. یا اللہ، میں کیا کروں؟ میرا دل درد سے پھٹ جائے گا. یہ آزمائش بہت سخت ہے. اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میری بہن کی جان بچا دو. وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی. صلہ، اسے کچھ نہیں ہوگا. سبحان نے پاس بیٹھے اسے تسلی دی اور پورے یقین سے کہا تھا. صلہ نے لب بھیج کے اس کی طرف دیکھا تھا اور غصے سے کھڑی ہوئی. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ روئے جا رہی تھی. میری بہن آج آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے. کیا ہو جاتا اگر آپ پیسے دے دیتے؟ وہ بہت دکھی انداز میں بولی تھی. صلہ، مت نام لے میرا. آپ نے بہت برا کیا. میں آپ کو کبھی معاف. ہچکیوں سے روتے اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی. منہ پہ ہاتھ رکھے وہ ہاسپٹل سے باہر کی طرف بھاگی تھی. سبحان بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا. مزید اب کسی کی جان کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. گارڈن ایریا میں ہی اس نے صلہ کو جا لیا تھا. میری بات سنو صلہ، صحت ٹھیک ہو جائے گی، خدا پہ بھروسہ رکھو. سبحان نے اسے اپنی سخت طبیعت کے برعکس پیار سے کہا تھا. اس معصوم کو دیکھا آپ نے؟ دیکھا کیا حالت کر دی اس ظالم انسان نے؟ صلہ سے برداشت نہ ہو رہا تھا. سبحان نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا. اسے سنبھالنا چاہا تھا لیکن وہ آپے سے ہی باہر ہو رہی تھی. مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت. مذاق بنا کے رکھ دیا ہے آپ نے میرا. روتے ہوئے وہ اب بے بسی سے بولی تھی. صلہ، ادھر دیکھو میری طرف. سبحان نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا. آپ مجھ پہ ایک احسان کر دیں، مجھے جانے دیں. میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی. پلیز مجھے وہ گن دے دیں. میں اسے. صلہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رمضان سامنے ہو اور وہ اسے مار ڈالے. صلہ دیکھو ادھر. سبحان نے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا تھا. ایک بار صحت ٹھیک ہو جائے، میرا وعدہ ہے اس شخص کو 10 گنا زیادہ تکلیف دے کے ماروں گا. لہجے میں نفرت اور غصہ چھلکا تھا.
لیکن اس وقت سحر کے پاس چلو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ چھپ جائے گا کہیں، اسے کیسے ڈھونڈیں؟ سلا نے بچوں کی طرح سے پوچھا تھا، جبکہ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ سلا، وہ پاتال میں بھی چھپ جائے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دینا۔ سبحان نے آج پہلی بار سلا کو اپنے ہونے کا مان بخشا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ چلو اندر چلیں، اس وقت سحر کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سین چینج۔ بانو، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ تابی نیچے آئی تو غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے ملازمت سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھل ملائے تھے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تابی گھبرا کے نیچے اس کے پاس آئی تھی۔ سگرا خالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ تابی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ جی، ان کے ساتھ وہ بچی بھی تھی، سحر۔ وہ کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اور سگرا خالہ؟ مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ تابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کوئی پتہ نہیں جی، آپ فون کرو نا صاحب جی کو، لجاجت سے بولی تھی۔ تابی فوراً اپنے روم کی جانب بھاگی تھی اور سبحان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن سبحان نے فون نہ اٹھایا۔ تابی وہیں بیٹھی رو دی تھی۔ یا اللہ، خالہ کو اور سحر کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ دعائیں کرتی پھر سے رونے لگی۔ سین چینج۔ ایڈی اور عمر کافی دیر سے مونا کا پیچھا کر رہے تھے اور ایڈی ساتھ ساتھ اس کی ہر لمحے کی تصویریں بھی بنا رہا تھا۔ وہ دیکھو سر، وہ رہا اس کا بوائے فرینڈ۔ ایڈی نے مونا کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تو فوراً سے بولا تھا اور ساتھ تصویریں بنانے لگا۔ میرا دل چاہ رہا ہے ایسی لڑکی کو جان سے مار ڈالوں۔ عمر کو غصہ آ گیا تھا۔ سر، غصہ نہیں، کھیل بگڑ جائے گا، ہم ان کو انہی کے جال میں پھنسائیں گے۔ عمر نے ایک نظر ایڈی پہ ڈالی تھی۔ ایڈی مسکرایا تھا۔ کیا سمجھے؟ تو ٹھیک ہے، وہ ہر بار نیا شکار ڈھونڈتی ہے، اس بار خود شکار اس کے پاس چل کے جائے گا، لیکن شکار ہونے نہیں، شکار کرنے۔ عمر نے بھی مسکراتے ایک عزم سے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ایڈی بھی خوش ہو کے بولا تھا۔ سین چینج۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ شہریار نے زلفی کو فون کیا، اس وقت وہ مونا کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں۔ ارد گرد نظر رکھتا ہوا وہ چوکنا ہوتا ہوا بولا تھا۔ ابھی ملنا ہے وہیں جہاں پہلے ملے تھے۔ اتنا کہتے شہریار نے فون بند کر دیا۔ مونا ڈارلنگ، آئی ہیو ٹو گو۔ زلفی نے بہت پیار سے مونا سے اجازت مانگی تھی۔ او زلفی، ابھی تو آئے تھے اور کتنے دنوں بعد ملے ہو، اتنی جلدی مت جاؤ نا، مونا نے زلفی کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ ڈارلنگ، جانا بہت ضروری ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ ہمارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ زلفی نے اس کے گال کے ساتھ گل مس کرتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا۔ اس وقت وہ جہاں موجود تھے وہاں لوگوں کی آمد نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر کب ملو گے؟ جھٹ سے پوچھا تھا۔ بہت جلدی، فون کر دوں گا جان۔ زلفی اسے زور سے حق کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے نکلنے کے بعد ایڈی اور عمر کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ عمر نے اسے ریڈی ہونے کا اشارہ کیا تو اس نے بھی تھمس اپ کا سائن دیا تھا۔ سین چینج۔ سگرا خالہ کو ہوش آ گیا تھا۔ ان کا بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا تھا، لیکن جب سے وہ ہوش میں آئی تھی سحر کے لیے رو رہی تھی۔ سلا ان کے پاس تھی۔ سحر کا ابھی تک آپریشن چل رہا تھا۔ سلا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ سگرا خالہ نے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کے لیے خالہ، شرمندہ نہ کریں۔ سلا ابھی نماز ادا کر کے آئی تھی، بس لب پہ سحر کے لیے دعائیں تھیں اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اسے لے کے گئی تھی، کاش اس کی جگہ میرے پہ۔ سلا ان کی بات پہ آنکھیں میچ گئی تھی اور انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ میری سحر کے لیے دعا کریں، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جو شفقت اور محبت ان چند دنوں میں آپ نے اسے دی ہے، کوئی اپنا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ سلا نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ دروازے کے پاس کھڑے سبحان نے یہ منظر دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اسے ہر بار حیران کرتی تھی اور اب بھی کتنی بہادر تھی یہ۔ سبحان دل ہی دل میں اس کی اچھائی سے معطرف ہوا تھا۔ سلا، پکار پہ وہ پلٹی تھی۔ سحر کا آپریشن کامیاب رہا ہے، لہجے میں سکون تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سلا فوراً سے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے ہاتھ تھام کے بولی تھی۔ سلا فرحت جذبات سے سبحان کے گلے لگ گئی تھی۔ سبحان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ نے مجھے جینے کی نوید سنا دی ہے۔ پیچھے ہوتی خود پہ قابو کرتی وہ روتی آنکھوں سے بولی تھی۔ میں مل لوں اس سے؟ دھیرے سے سبحان کے کان کے قریب ہو کے کہا تھا۔ ابھی وہ آئی سی یو میں ہی ہے، وارڈ میں شفٹ کر لیں پھر مل لینا۔ لیکن سبحان کے چہرے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ لیکن کیا؟ اچنبھے سے پوچھا تھا۔ سحر کے جسم کے جو حصے متاثر ہوئے ہیں انہیں ٹھیک ہونے میں بہت وقت درکار ہوگا
اور ایسے میں اس کی ہمت بننا کمزوری نہیں۔ صبح نے سخت لہجے میں کہا تھا تاکہ وہ خود بھی حوصلہ رکھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ انشاءاللہ 1-2 سرجری کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں آتا ہوں۔ موبائل پہ تابی کی کال آتی دیکھ اب اس نے اٹھائی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ صبح نے اسے تسلی دی اور مختصر ساری صورتحال بتائی تھی اور اپنا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ کال بند کر کے مڑا تو اس کا وفادار آدمی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سر وہیں، اپنے دوست علی بخش کے ڈیرے پہ۔ فورا سے پہلے جواب دیا تھا، مجھے وہ زندہ چاہیے اور علی بخش کے ڈیرے کو آگ لگا دو۔ سرد لہجے میں کہتا وہ عزیز کو ساکن کر گیا تھا، لیکن سر علی بخش نے ہی اطلاع بھجوائی ہے۔ وہ خود چاہتا ہے کہ رمضان کو وہاں سے لے جائیں۔ اب وہ اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ عزیز نے فورا علی بخش کی پوزیشن کلیئر رکھی تھی۔ صبح نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ٹھیک ہے، رمضان کو لے کے اڈے پہ پہنچو۔ اور سر وہ 2 منحوس جو آلریڈی وہاں ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو 3-4 دن مزید بھوکا رکھو، اس کے بعد ان سے بھی ملاقات کرتا ہوں۔ پہلے رمضان کا کام تمام کر لوں۔ سبحان فارم میں آتا ہوا بولا تھا، عزیز ہاسپٹل اور گھر کی سیکیورٹی ڈبل کر دو، مجھے اب مزید کوئی پریشانی نہیں چاہیے، سمجھے؟ سبحان نے وارن کیا تھا اور عزیز نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ سین چینج۔ او گوڈ، کون ہو تم؟ لیو می۔ ایڈی نے روپ بدل کر اچانک مونا پہ اٹیک کیا اور اس کا پرس چھیننا چاہا۔ مونا اپنا بچاؤ کرنے لگی لیکن ناکام ہی ہو رہی تھی۔ ایسے میں عمر کی دھماکے دار انٹری نے مونا کو حوصلہ دیا تھا اور ایڈی پلان کے مطابق وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ آر یو اوکے؟ عمر نے گلاسز اتار کے مونا سے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ او یس آئی ایم فائن اینڈ تھینک یو سو مچ فار دی ہیلپ۔ مونا اس کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہو رہی تھی، اسی لیے مسکرا کے بولی تھی، آر یو پاکستانی؟ عمر نے اگلا سوال کیا تھا۔ بہت محتاط انداز میں وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ یس اینڈ یو؟ مونا مسکرا کے قریب آئی تھی۔ یس آئی ایم، عمر نے فخر سے کہا تھا۔ اوکے سی یو۔ عمر نے گلاسز دوبارہ پہنتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ مونا کیا کر رہی ہے؟ لگتا ہے بہت امیر ہے اور ہینڈسم بھی ہے۔ اف، اس دل پہ اٹیک کیا ہے سیدھا۔ مونا خود سے بڑبڑائی تھی اور عمر کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ ایشلی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بہت معصومانہ انداز میں پوچھا تھا۔ اوکے کم۔ عمر نے اسے آفر کی اور وہ خوشی سے ساتھ ہو لی تھی، جبکہ ایڈی دور سے عمر کو وکٹری کا سائن دے چکا تھا۔ سین چینج۔ علی بخش کے ڈیرے پہ سبحان اور اس کے آدمی پہنچ گئے تھے۔ علی بخش خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ اس معاملے میں اب نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ سبحان کے آدمی رمضان کو پکڑ کے باہر لائے تھے۔ رمضان حیران پریشان کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ علی بخش، مجھے بچاؤ یار، وہ علی بخش کے آگے منمنایا تھا۔ علی بخش نے خاموشی سے نظریں پھیر لی تھی۔ سبحان آگے بڑھا اور کھینچ کے ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی اسی وقت جان سے مار ڈالتا تمہیں، سرد لہجے میں کہتا وہ رمضان کو سخت ڈرا گیا تھا۔ لے چلو اسے۔ سبحان کے کہنے کی دیر تھی، اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے آدمی لے جانے لگے تھے۔ سبحان علی بخش کی طرف مڑا تھا۔ آج تم نے یہ نیکی کی ہے، سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے اور تم نے انسانیت بچائی اس حیوان کو میرے حوالے کر کے، سبحان کہتا بنا اس کی سنے باہر نکلتا چلا گیا۔ علی بخش دوستی میں شاید واقعی ہار گیا تھا، لیکن انسانیت کی مثال قائم کی تھی اس نے۔ سین چینج۔ کیا ہوا، آپ نے بلایا؟ زین نے انہی کچھ دنوں میں مونا سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں مونا سے مل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر وہ صرف پیسوں کی زبان سمجھتی ہے۔ زلفی نے پہلا پتا پھینکا تھا۔ میں اسے اس کی منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں، بس وہ زین کی زندگی سے نکل جائے۔ سر آپ بھی اسے پیسے دیں گے؟ ایسے تو وہ اور زیادہ گناہ کرتی جائے گی۔ زلفی نے ایکٹنگ کی تھی۔ کیا مطلب؟ شہریار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ سر میں تو کہتا ہوں کل ہر، نفرت سے کہتا وہ شہریار کو چونکا گیا۔ تم پاگل تو نہیں؟ قتل کیوں؟ شہریار کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی تھی۔ سر جی دھرتی کا بوجھ ہے، وہ مرے گی تو بوجھ ہی کم ہوگا نا۔ لاپرواہی سے کہتا وہ شہریار کو غصہ دلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ خدا سے معافی مانگ لے، پھر گناہ گار کون ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، اس کا فیصلہ اوپر والا کرے گا۔ میں بس اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتا ہوں، شہریار نے تھوڑا سخت ہو کے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، دے پھر پیسے۔ ہوئے کنگال، مجھے کیا؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ زلفی ناراض سا ہوا تھا۔ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، تمہیں پتہ ہوگا۔ یہ لے۔
ایک پیج پہ اس نے مونا کا ایڈریس لکھ کے شہریار کو تھما دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے جتنی مدد کی بہت شکریہ۔ شہریار نے اس سے رابطہ ختم کرنا چاہا، اس سے نیگیٹو وائبس آ رہی تھیں۔ سر، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، ورنہ آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ زلفی نے اپنی اہمیت واضح کی تھی۔ نہیں، اب اور نہیں، شہریار نے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زلفی کا موڈ خراب ہو گیا۔ فون پہ مونا کو انفارم کیا اور اپنا اگلا لاہ عمل بتایا تھا۔ مونا جو ابھی بھی عمر عرف سعدی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، زلفی کی بات سن کر دماغ سے عمر نکل گیا تھا۔ فوراً خود کو شہریار سے ملنے کے لیے تیار کیا اور زلفی کی ساری باتوں کو دماغ میں بیٹھایا تھا۔ زلفی اور مونا نے کافی لوگوں کو ایسے ہی لوٹا تھا، لیکن شہریار کی وجہ سے انہیں پلان چینج کرنا پڑا۔ سین چینج۔ سحر کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صلہ اس کے پاس ہی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ صدیوں کی کمزور لگنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں۔ سحر نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ صلہ کو روتا دیکھ وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ روتی ہو، بہت بری لگتی ہو، بمشکل وہ بول پائی تھی۔ تم نہ زیادہ باتیں نہ کرو، ناراض ہوں میں۔ آنسو پوچھتی وہاں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیوں نہیں مانی میری بات؟ پہلی بار ہی نہیں مانی، دیکھو سزا بھی مل گئی۔ مسکراتے ہوئے درد برداشت کرتے وہ بولی تھی، بس کرو، سزا تمہیں نہیں مجھے ملی ہے، بس اب ٹینشن نہ لو۔ سگرا خالہ شرمندہ سی اندر داخل ہوئی تھیں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، ساری غلطی میری ہے۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ آپ کا کیا قصور؟ میں نے ہی آپ سے ضد لگائی تھی۔ سحر کو ان کا رونا اچھا نہ لگا تھا۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے سحر کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ کیا ہوا؟ سحر ٹھیک ہو نا؟ صلہ پریشان ہوئی تھی۔ سحر نے اثبات میں سر ہلایا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو ہوا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے پریشان ہو کہ وہ اپنی بہن کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ نیند کے انجیکشن کی وجہ سے وہ جلدی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ سگرا خالہ، آپ بھی گھر جائیں۔ آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ سحر کی فکر نہ کریں، اس کے پاس میں ہوں۔ صلہ نے سحر کو سوتا دیکھ اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، میرا دل نہیں کر رہا اس معصوم کو اس حال میں چھوڑ کے جانے کا، مجھے یہیں رہنے دو۔ کہتے وہ سحر کے قریب بیٹھی اس پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگی تھی۔ صلہ نے زبردستی نہ کی۔ موبائل پہ سبحان کی کال آتی دیکھ وہ وارڈ سے باہر نکل آئی تھی۔ نیچے ڈرائیور آیا ہے لینے، اس کے ساتھ آ جاؤ، سبحان نے فوراً کہا اور فون ساتھ ہی بند کیا تھا۔ صلہ حیران ہوئی تھی، اچانک کہاں بلا رہا ہے؟ لیکن جانا ضروری تھا، اسے نہ کر ہی کہا سکتی تھی۔ واپس اندر جا کے سگرا خالہ کو سمجھا کے اور سحر کا خیال رکھنے کا کہتی وہ باہر آئی۔ ڈرائیور آ چکا تھا۔ صلہ گاڑی میں بیٹھی سوچ کی دھاروں کا رخ سبحان کی طرف موڑتی ہوئی آنکھیں موند گئی تھی۔ سین چینج۔ تو آپ مجھے خریدنے آئے ہیں؟ مونا نے شہریار کی ساری بات سن کے خرخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، خریدنے نہیں، میری بہن کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کی قیمت ادا کرنے۔ شہریار نے سنبھل کے کہا تھا۔ اچھا، کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں آپ؟ جو آپ بولیں۔ آپ کی نظروں میں محبت کی کیا قیمت ہے شہریار بھائی؟ زین کی اچانک آمد نے شہریار کو چونکا دیا تھا۔ زین دروازے سے اندر آیا تھا۔ مونا کا سکون بتا رہا تھا کہ اس نے اسے بلایا ہے۔ زین، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ حیران ہو گئے۔ زین کو شہریار کا وہاں ہونا چبھا تھا۔ زین، یہ لڑکی فراڈ ہے، بلیو می۔ بس کرے شہریار بھائی، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور آپ کی باتیں سن بھی چکا ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ زین، شہریار کا غصے سے چہرہ لال ہوا تھا۔ لیو زین، غصہ کر کے موڈ آف نہ کریں، یقیناً ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا انہیں۔ زین کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ایک ادا سے شہریار کو دیکھتی بولی تھی۔ آپ یہ شادی روکنا چاہتے ہیں نا؟ میں 1 ہفتے کے اندر ہی مونا سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، روک سکیں تو روک لیں۔ زین نے شہریار کو چیلنج کیا۔ شہریار لب پیچھے وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ ازحد پریشان ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے سے شہریار کی آمد کا جانتی تھی اور وہ مونا سے ملنے والا ہے۔ اس بات کا پتہ صرف زلفی کو تھا۔ کہیں زلفی ڈبل کراس تو نہیں کر رہا؟ شہریار کو ایک دم سے اچنبھا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ہوٹل کی جانب موڑ دی تھی۔ سین چینج۔ عجیب سی جگہ تھی۔ صلہ اندر داخل ہوئی۔ کچھ آگے جا کے روشنی نظر آئی تھی اور روشنی میں اسے
سامنے ہی سبحان نظر آیا، وہ جو گھبرا رہی تھی۔ سبحان کو دیکھ کے اس کی جان میں جان آئی تھی، فورا آگے بڑھی۔ آپ نے یہاں؟ ابھی وہ مزید بولتی کہ سبحان نے اس کی بات کاٹی۔ آؤ۔ ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا تھا۔ اندھیرے کمرے میں ہلکی اور مدھم روشنی میں اس شخص کو دیکھ کر صلہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ رمضان بہت بری حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا، جسے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا ہو۔ اس نے صلہ کو دیکھتے ہی معافی کے لیے ہاتھ جوڑے تھے۔ صلہ کا جی چاہا اسے ابھی اسی وقت جان سے مار ڈالے۔ سبحان نے اس کی ہتھیلی کھولی اور اس کے ہاتھ میں گن رکھی۔ بدلہ لے لو صلہ، سبحان نے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ صلہ نے گن کا رخ رمضان کی جانب کیا تھا۔ وہ رو رہا تھا لیکن زبان اس کی خاموش ہی تھی۔ صلہ نے گن سے اس کے دل کا نشانہ لیا تھا۔ آنسو اس کے بھی بہہ نکلے تھے۔ وہ التجا کر رہا تھا، روتا خاموش آنسوؤں سے۔ صلہ سے گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ سبحان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گولی نہیں چلا پائے گی۔ صلہ شوٹ ہم، سبحان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ صلہ پھر بھی گولی نہیں چلا پا رہی تھی۔ سبحان نے گن صلہ کے ہاتھ سے لی اور رمضان پہ تانی تھی۔ صلہ جیسے ہی ایک دم ہوش میں آئی تھی اور فورا سبحان کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، پلیز آپ گولی نہیں چلائیں گے۔ صلہ کی بات پہ سبحان کو سخت غصہ آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہٹو آگے سے۔ سبحان نے اسے سائڈ پہ کرنا چاہا۔ سبحان پلیز چھوڑ دیں انہیں، صلہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ نازک دل لڑکی کہاں کسی کا برا چاہ سکتی تھی؟ صلہ، میری ڈکشنری میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے نو معافی، سرد لہجے میں کہتا وہ صلہ کا خون خشک کر گیا تھا۔ ان کی آپس کی باتوں کا رمضان نے فائدہ اٹھایا۔ پاس پڑی تیز دھار تلوار اٹھائی اور صلہ کے گلے پہ رکھ دی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سبحان، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ رمضان نے تیز دھار تلوار کی نوک صلہ کی گردن میں چبھوئی تھی۔ خون کی کچھ بوندیں نمودار ہوئیں، جسے دیکھ سبحان کا دم گھٹ گیا تھا۔ وہ گولی چلاتا کہ پیچھے سے آ کے عزیز نے رمضان کو قابو میں کر لیا تھا۔ رمضان نے صلہ کو چھوڑا تھا۔ صلہ کو سبحان نے فورا اپنی طرف کھینچا اور خود سے لگایا تھا۔ ایک گولی رمضان کے ہاتھ پہ چلائی تھی، اس ہاتھ پہ جس سے اس نے صلہ کو تکلیف دی اور وہ تڑپ کے رہ گیا تھا۔ صلہ بچوں کی طرح سبحان کی شرٹ دبوچے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ سبحان نے پسٹل سائڈ پہ کی اور عزیز کو اشارہ کیا۔ عزیز اسے لیے ہاسپٹل کی طرف بڑھا تھا۔ سبحان صلہ کی جانب متوجہ ہوا، اسے اپنے سامنے کرتا اس کی گردن پہ نشان چیک کیا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ سبحان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ اس ایک لمحے میں سہم گئی تھی لیکن اب نارمل تھی۔ سبحان اسے لیے باہر آیا، گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا، اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ سبحان کی اتنی سی قربت اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اس کی کولون کی خوشبو اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ اس بے حس انسان کو بچانا چاہتی تھی تم، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان لینی چاہیے؟ سبحان کو اس کے عمل نے غصہ دلایا تھا۔ جانتی ہوں، لیکن میں اپنے معاملات رب پہ چھوڑنے کی عادی ہوں۔ صلہ کی بات پہ اس نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے میں کھو سے گئے تھے۔ پھر خاموشی سے پیچھے ہوتا گاڑی اسٹارٹ کی۔ صلہ نے اسے نہ جانے کیا باور کرانا چاہا تھا، اس کے بعد وہ نہ بولا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب موڑ دیا تھا۔ صلہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ سین چینج۔ کیا ہم ان تصویروں کو زین بھائی کو دکھا کے مونا سے الگ نہیں کر سکتے؟ عمر نے زلفی اور مونا کی تمام تصویریں دیکھتے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ سر جی، اس سے کیا ہوگا؟ زین بھائی مونا کو چھوڑ دیں گے اور کہانی ختم۔ پھر ایک نئی کہانی شروع ہوگی اور پھر کسی کو شکار بنائیں گے یہ۔ سر، میں انہیں جیل کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ایڈی نے اپنی پلاننگ بتائی تھی۔ صحیح پارٹنر، آگے کیا کریں بتاؤ؟ عمر نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ آپ کی پھر سے انٹری، وہ آپ سے بہت متاثر ہے، ہمارے جال میں پھنس جائے گی آسانی سے۔ چلو گڈ، مجھے بس اسے اچھا سا سبق سکھانا ہے۔ سین چینج۔ تمہارا بھائی خود کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر انہوں نے یہ سب کیا ہے تو میری نظروں سے وہ گر گئے ہیں۔ زین سارا غصہ آ کے سمیرہ پہ اتارنے لگا تھا۔ آپ کیسی باتیں؟ سمیرہ ہکلائی تھی۔ سمیرہ، میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے، عزت دی ہے، کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ سمیرہ، میری بھی کچھ خواہشات ہو سکتی ہیں، میری بھی مرضی ہو سکتی ہے اور تمہیں میری خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ زین نے پیار اور سختی دونوں سے اسے سمجھایا تھا۔ سمیرہ نے آنسو پوچھے۔ ٹھیک ہے، جائیں، کر لے دوسری شادی، دی آپ کو اجازت۔
اب آپ کے راستے میں نہ ہی میں آؤں گی نہ ہی میرا بھائی۔ دل پہ پتھر رکھتے وہ کہتی ہوئی ایک شکوہ کنا نظر زین پہ ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زین کے دل کو جیسے ایک دم سے کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ سمیرہ کی آنکھوں کے آنسو آج اسے بے چین کر گئے تھے۔ اس کا اجازت دینا زین کے دل کو آج بے سکون کر گیا تھا۔ سین چینج۔ عمر اور ایڈی رات کے 11 بجے مونا کے فلیٹ کے باہر تھے۔ وہ ابھی کلب سے واپس گھر نہیں لوٹی تھی۔ دونوں اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ ایڈی نے لڑکی کا روپ لیا ہوا تھا اور اس کا گیٹ اپ ایسا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ خود کو چوٹ بھی پہنچا چکا تھا۔ اتنے میں اس کی گاڑی نظر آئی تھی۔ ایڈی پلان کے مطابق چلتے اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ مونا نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگایا تھا لیکن ایڈی گر چکا تھا۔ عمر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ بیہا، بیہا آنکھیں کھولو، وہ چلا رہا تھا۔ دوسری طرف مونا کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرنا چاہی لیکن نہ ہوئی۔ دھیرے سے اتر کر باہر آئی تھی۔ اٹ واز ناٹ مائی مسٹیک، بمشکل وہ بول پائی تھی۔ عمر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور سیدھا اس کا گلا پکڑا تھا۔ بیوی تھی وہ میری، جان تھی، مار ڈالا تم نے اسے۔ عمر بے انتہا غصے میں تھا۔ مونا اسے پہچان گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ عمر نے بھی ایک دم سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ بھی تو پہچان گیا تھا اور واپس بیہا کی طرف آیا تھا۔ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، سب انجانے میں ہوا۔ پلیز پلیز سعدی، میرا یقین کریں، آپ نے بہت غلط کیا۔ سعدی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ مونا نے آگے بڑھ کے اسے حوصلہ دینا چاہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز آئی ایم سوری۔ سعدی نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے آنسو صاف کیے۔ روئے مت، شاید قسمت کو میرا اور بیہا کا اتنا ساتھ ہی منظور تھا، لیکن بیہا کے بنا میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ بیہا پلیز اٹھو، یوں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ سعدی آنسو ضبط کرتا بیہا کے اوپر سر مارتے رونے لگا تھا۔ نیچے ایڈی کو ہنسی ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا رات تھی اور اندھیرا تھا، ورنہ وہ پھنس ہی جاتے۔ میرا خیال کون رکھے گا بیہا؟ مجھ سے پیار کون کرے گا؟ تم ہی تھی میری زندگی، تم بھی چلی گئیں۔ مونا کو سعدی کا تڑپنا تکلیف دے گیا تھا۔ نہیں، تمہارے بنا تمہارا سعدی کچھ بھی نہیں، مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے۔ میں آ رہا ہوں بیہا۔ پاکٹ میں سے گن نکال کے اپنی کن پٹی پہ رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مونا نے فوراً اس کا گن والا ہاتھ نیچے کیا تھا۔ کیا کروں پھر؟ بیہا کے بنا جینا گوارا نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ مونا جی، وہ بلک اٹھا تھا۔ مونا نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ سعدی، پلیز خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سعدی کچھ زیادہ ہی فاسٹ چل رہا تھا۔ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ایڈی پریشان ہوا۔ مونا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے سپنوں کا راجکمار خود اس سے شادی کی آفر کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہم اچھے دوست، مجھے دوستی نہیں محبت چاہیے مونا جی، ورنہ جائیں، چلی جائیں یہاں سے۔ سعدی نے نروٹھے لہجے میں کہا تھا۔ میری ساری دولت لے لو، بس مجھے بیہا لا دو۔ کوئی بھی نہیں ہے میرا، اکیلا جی کے کیا کروں گا میں؟ پلیز سعدی، یہ سب آپ، مجھے جینا ہی نہیں، مجھے نہ روکیے گا۔ پسٹل پھر سے کنپٹی پہ رکھی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کریں آپ۔ مونا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کاش بیہا زندہ ہوتی، آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے بیہا کو۔ بیہا آنکھیں کھولو میری جان، میں نے آنکھیں کھولی نا تو تمہاری آنکھیں بند ہو جانی ہیں، ایڈی دل میں بولا تھا۔ اتنی اوور ایکٹنگ؟ ایڈی عمر کی ایکٹنگ پہ جج آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی آپ سے شادی، بس آپ یہ گن نیچے کر لیں۔ مونا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہاں بول گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ عمر نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور وہ پیار کی اندھی، اسے شادی ہی تو چاہیے تھا اب۔ زلفی نے ہمیشہ اس کا استعمال کیا تھا دولت کے لیے۔ وہ ہر دفعہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی تھی اور جب بھی اسے شادی کا کہتی وہ ٹال جاتا۔ وہ گھر بسانا چاہتی تھی، شادی اسے پسند بھی تھا، وہ خود آفر بھی کر رہا تھا، دولت مند بھی تھا، اس کی ساری خواہشات بھی پوری کر سکتا تھا اور زین اور زلفی سے جان بھی چھڑا سکتا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے شادی کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ بہت اچھی ہیں، شادی مسکرایا تھا۔ اس لاش کا کیا کریں گے؟ کسی نے دیکھ لیا تو میں سلاخ ہو۔ مونا کو فکر ہوئی اب۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میرے آدمی اسے ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن آپ اپنی بات سے مکرنا نہیں۔ شادی کھڑا ہوتا بولا تھا۔ کبھی نہیں، آپ بھی میرا ساتھ وفا کرنا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے عہد و پیمان کر رہے تھے۔ ایڈی نے ہلکے سے آنکھیں واہ کی تھی۔ توبہ توبہ، یہ بندہ تو بہت ہی فاسٹ نکلا۔ جھوٹی محبت میں اس کا یہ حال ہے، سچی محبت کرے گا تو آندھی طوفان ہی آئے گا۔ سین چینج۔ امی، سبحان کا فون آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ انوشا نے فون رابعہ بیگم کو تھمایا تھا۔ خیر خیریت کے بعد سبحان مدعے پہ آیا تھا۔ رابعہ بیگم اس کی بات سن کے چپ سی ہو گئی تھی۔
ٹھیک ہے بیٹا، کب ہے شادی؟ دل ان کا اداس سا ہو گیا تھا۔ اسی مہینے کے اینڈ تک ہے ارادہ۔ سبحان کی آواز بھی دھیمی ہو گئی تھی۔ سبحان کو لگا عمر نے صلہ اور اس کے متعلق سب بتا دیا ہوگا، لیکن رابعہ بیگم کی باتوں سے یہی لگا تھا وہ ہر بات سے انجان ہے۔ کیا کچھ نہ سوچا تھا اس نے تابی اور عمر کے لیے؟ اور اب وہ تابی کی شادی کہیں اور طے کر چکا تھا۔ اللہ نصیب اچھے کرے، ہم آ جائیں گے۔ شہریار کا اور زین کا کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ دونوں ہی یہاں نہیں ہیں۔ میں اور انوشے آ جائیں گے، رابعہ بیگم نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا تھا اور فون بند کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، تابی کی شادی طے کر دی؟ وہ تو ابھی اتنی چھوٹی ہے، اور وہ تو کہتی تھی نا ابھی آگے پڑھنا ہے اسے۔ انوشا پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا، ہر ایک کا اپنا گھر ہے اور اپنی مرضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ عمر سے اور شہریار سے رابطہ ہوا؟ جی فون آیا تھا۔ عمر بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں، مشکل ہے ابھی لوٹیں۔ شہریار بھی کہہ رہے تھے کہ کام بہت زیادہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ انوشا دونوں کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے بہت گھبرائی تھی۔ سین چینج۔ سحر کی حالت کچھ دنوں سے کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن کچھ داغ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ صبح نے ڈاکٹر سے سحر کو گھر لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن سبحان نہ مانا۔ اس نے گھر کے ہی ایک حصے کو ہاسپٹل بنا دیا، سحر کے علاج اور ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی، اور کل وقتی ایک ڈاکٹر اور نرس کا بھی وہیں انتظام کر دیا۔ صلہ خاموشی سے اسے سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے احسانات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ سحر گھر آ کے بہت خوش تھی۔ صغرا خالہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ تابی بھی اس معصوم کی حالت پہ رنجیدہ تھی۔ اس کا دایاں کاندھا اور پچھلے سر کا دایاں حصہ متاثر ہوا تھا۔ اس کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ جبکہ صلہ کو اپنی بہن کے بالوں سے عشق تھا، وہ چھپ کے رو لیتی تھی اس کی حالت پہ، لیکن اس کے سامنے ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھایا۔ شہر کے سونے کے بعد وہ اپنے روم میں آئی تھی تو سبحان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ خاموشی سے اپنی جگہ جا کے صوفے پہ لیٹ گئی تھی۔ سبحان چوکا اور نظر صلہ پہ جا ٹھہری تھی۔ کل شام کو تیار رہنا، میرے فرینڈ سرکل میں ایک پارٹی ہے، جانا ہے۔ سبحان نے بنا کوئی تمہید باندھے بات کی تھی۔ صلہ نے چہرے سے بازو ہٹا کے اسے ایک نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اگنور کرتا ہوا بات لینے چلا گیا۔ صلہ سر جھٹک کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ باہر آیا۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا وہ صلہ کی جانب دیکھتا بڑھا تھا۔ بے اختیار نظر اس کی گردن پہ گئی تھی۔ وہاں ابھی بھی ہلکا سا نشان باقی تھا۔ بے داغ شفاف گردن اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ بنا پلک جھپکے وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ بے اختیار ہی وہ آگے بڑھا اور اس پہ جھکا۔ اس نشان پہ اپنے لبوں کو رکھتے اس نے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ صلہ ذرا سا کسمسائی تھی تو وہ پیچھے ہو کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت قریب سے وہ اس کے ہر نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ وہ جانتا تھا صلہ کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، اور اسی کا تو وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نظر بھٹکتی اس کے گلابی لبوں پہ جا ٹھہری۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آگے ہو کے ناک سے ناک رب کی، آنکھیں موندے وہ اس کی سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارنے لگا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا اور جھٹکے سے فورا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سبحان تھا، خود پہ قابو رکھنا آتا تھا اسے۔ سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے وہ وہاں سے گیلری میں چلا گیا۔ محبت دھیرے دھیرے عشق کا روپ دھار رہی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ عشق کب سے صلہ کے لیے اس کی جستجو بنتا جا رہا تھا۔ وہ خود بھی انجان تھا اس جذبے سے، اور اس عشق کی جستجو اسے اندر تک جلا رہی تھی، لیکن بہت دھیرے دھیرے۔ چینج ایڈی کب سے میک اپ ریموو کر رہا تھا، لیکن بیس جو لگا تھا اس نے اپنا رنگ نہیں اتارا، اور عمر کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ یار آپ بس بھی کریں نا، آپ بھی نا۔ ایڈی نروٹھے پن سے بولا تھا۔ میری جان بیہا، ایسے تو نہ کہو اپنے سادی کو۔ عمر پھر سے ہنسا تھا۔ حد ہے، پلان کے مطابق تو آپ نے کچھ کہا نہیں، کیا کیا ڈائلاگ مار رہے تھے، قسم سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا مجھے۔ ایڈی بھی اب ہنس دیا تھا۔ ایسے وہ لڑکی لکی ہوگی جو آپ کی لائف میں آئے گی، آپ نے تو رومانس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ایڈی کی بات پہ عمر کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ خیالوں میں اس نادان کا چہرہ لہرایا کہ ہونٹوں پہ الگ سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اسے کیا خبر جذبوں کی، جب ملوں گا تو ہر انداز سے نہاروں گا۔ ایڈی نے اس بدلتے رنگ کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ لگتا ہے خود یہاں ہے، دل پاکستان میں ہی ہے۔ ایڈی نے اندازہ لگا لیا تھا۔ عمر نے اس بارے میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نہ وہ اپنے جذبے آشکار کرنا اچھا سمجھتا تھا، نہ اپنی بیوی کا کسی غیر کے ساتھ ذکر کرنا۔ ایڈی بھی سمجھ گیا تھا، اسی لیے مزید نہ کریدا۔ سین چینج۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی۔
مسٹر اینڈ مسز ذوالفقار کی میرج اینیورسری تھی۔ اوپن مائنڈڈ ماحول تھا، بے باقی عروج پہ تھی۔ ان سب میں صلا سب سے الگ ہی لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ بھی ان سب سے ہٹ کے تھی۔ وائٹ کلیوں والی فروک کے ساتھ میں لال رنگ کا ہیوی دوپٹہ تھا۔ سر پہ وائٹ کلر کا ہی اسکارف لیے وہ سبحان کے دل میں اترتی جا رہی تھی، لیکن بہت سی نظروں میں جہاں اس کے لیے عزت اور پسندیدگی تھی، وہیں بہت سیوں نے اسے ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیکن صلا ان کی پرواہ کب کر رہی تھی؟ الگ سے ایک کونے میں بیٹھی سبحان کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ یو آر لکنگ سو گارجیس، یو آر سبحان's وائف، ایک خوبصورت سی لیڈی نے آ کے صلا کو پیار سے کہا تھا۔ صلا ان سے اٹھ کے ملی تھی۔ سبحان بھلے اپنے بزنس سرکل میں کھڑا تھا، لیکن اس کا ایک لمحے کو بھی صلا سے دھیان نہ ہٹا۔ ہاں یہی ہے وہ مڈل کلاس، مسز ذوالفقار نے منہ بگاڑ کے طنز سے کہا تھا۔ صلا کے چہرے کی خوشی مان پڑی، جسے دور سے ہی سبحان نے نوٹ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ لیڈی حیران ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ سبحان نے ٹاٹ کا پیوند سر کا تاج بنا لیا۔ ذوالفقار کی بات پہ صلا کی آنکھیں شدت ضبط سے نم ہوئی تھیں۔ اوہ دیکھ کے لگتا تو نہیں، شی از سو کیوٹ۔ صلا ان لیڈی کو بہت پسند آئی تھی۔ ہاں نا، نیا نیا پیسہ جو ملا ہے، کچھ تو چینج آئے گا نا فقیروں میں۔ مسز ذوالفقار کے لہجے میں حقارت تھی۔ آنٹی پلیز، آنسو باندھ توڑ کے بہنے والے ہی تھے۔ کیا آنٹی؟ ڈونٹ کال می آنٹی یو بلڈی۔ تم جیسی حرافہ ہی ہوتی ہیں جو امیر لڑکوں کو پھنسا کے ان کی دولت پہ عیاشی کرتی ہیں۔ اب کی بار نفرت سے بولا تھا۔ ان سب کی وجہ سبحان کا ان کی بیٹی کرن کو ریجیکٹ کرنا تھا۔ بدلہ تو لینا تھا انہوں نے۔ ایکسکیوز می۔ سبحان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو دوستوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا صلا کی جانب بڑھا تھا۔ یار ماریا، کنٹرول یور سیلف۔ ان لیڈی نے گھبرا کے مسز ذوالفقار کو چپ کرانا چاہا، لیکن صلا کے اندر مزید کچھ سہنے کی ہمت نہ تھی، اسی لیے وہاں سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ سبحان بھی اسی کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ باہر آ کے صلا نے کھلی ہوا میں سانس لیا تھا اور خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ شدت ضبط سے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے کم مائگی کا احساس جو دلایا گیا، وہ اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ صلا تم باہر کیوں آئی؟ سبحان اسی کے پیچھے آیا تھا۔ مسٹر ایس کے مجھے اپنی ان پارٹیز سے دور رکھیں جہاں آپ اور آپ جیسے ستی سوچ کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ میں آپ جیسی نہیں اور نہ ہی بن سکتی ہوں۔ صلا نے اندر ہوئے واقعے کا سارا غصہ سبحان پہ اتار دیا۔ تمہیں اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ سبحان نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کیا تھا۔ ہماری ڈیل ہوئی ہے، اگر یاد نہیں تو یاد دلا دوں۔ ڈیل میں یہ کہیں نہیں تھا کہ آپ مجھے بات بات پہ ہر جگہ لے کے جا کے اپنے جیسوں سے، اپنے جیسے بے حس لوگوں سے ذلیل کرائیں گے۔ سبحان جو غصے میں بول رہا تھا، صلا نے لرزتی آواز میں لیکن مضبوط لہجے میں کہتے سبحان کو چپ کرا دیا۔ آپ کرتے ہیں نا بات بات پہ بے عزت، لیکن گھر میں یوں سب کے سامنے بے عزت مت کریں پلیز۔ صلا نے بے بسی سے ہاتھ جوڑے تھے۔ اسی لمحے اس کا گرنے والا آنسو سبحان نے اپنی انگلی کے پوروں سے اٹھایا اور اسے دیکھے گیا تھا۔ صلا نے نظریں پھیر لیں۔ سبحان نے آگے بڑھ کے صلا کا ہاتھ تھاما اور واپس اندر لے گیا تھا۔ مسز ذوالفقار، سبحان نے کافی اونچی آواز میں پکارا تھا تو سبھی ایک لمحے کے لیے چونکے اور سبحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسز ذوالفقار جو کسی بات پہ مسکرا رہی تھی، سبحان کی پکار پہ مڑی تھی۔ سبحان صلا کا ہاتھ تھامے ان کی طرف بڑھا۔ صلا اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ معافی مانگے، صلا کو سامنے کرتے سخت اور اونچی آواز میں کہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران ہوئے۔ ہائی سوسائٹی میں مسز ذوالفقار کا ایک نام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ کیا مطلب؟ کس بات کی معافی؟ وہ بھی اکڑ کر بولی تھی۔ میں دوبارہ نہیں کہوں گا، اور جو میں کروں گا وہ آپ کو یقینا پسند نہیں آئے گا، کیونکہ میں بولنے سے زیادہ کرنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ شیر کی طرح سے وہ گررایا تھا۔ سبحان تم میری بیوی سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ مسٹر ذوالفقار نے بیچ میں آ کے ٹوکا تھا۔ آپ کی بیوی اپنی 2 ٹکے کی زبان استعمال کر کے اپنا واہیات فیملی بیک گراؤنڈ بتا سکتی ہے تو سامنے والا چپ چاپ سنتا رہے؟ نو وے۔ سبحان نے سخت الفاظ کا چناؤ کیا، جس سے مسٹر ذوالفقار کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ مسٹر سبحان مت بھولو کہ اس وقت تم میرے گھر میں ہی کھڑے ہو۔ گو ٹو ہیل ود یور گھر۔ میری بیوی سے معافی مانگے۔ سبحان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور اگر نہ مانگوں تو؟ سبحان کے بالکل سامنے کھڑی اس نے پھنکار کے کہا تھا۔ سبحان نے ایک نظر صلا پہ ڈالی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ آگے بڑھ کے ایک زوردار تماچا مسز ذوالفقار کے منہ پہ مارا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے صلا کو دیکھتی ہکا بکا رہ گئی۔
مسٹر ذوالفقار جارحانہ انداز میں آگے بڑھے، لیکن سبحان کے صلہ کے آگے ڈھال بن جانے پہ وہیں رک گئے تھے۔ بھول کے بھی یہ غلطی مت کرنا۔ میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو اپنے پاؤں پہ سلامت نہیں رہو گے، سبحان نے گھراتے ہوئے کہا تھا۔ مسٹر ذوالفقار تل ملاتے رہ گئے تھے۔ سبحان صلہ کو لیے وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ صلہ کے چہرے پہ خوشی تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ کوئی ہے جو صرف اس کا ہے۔ تھینک یو میری عزت کے، تم سبحان حیات کی بیوی ہو۔ کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، اور اسی لیے یہ سب کیا۔ کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ سبحان نے اس کی آنکھوں کے جلتے دیپ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن صلہ مسکرا دی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ اس کی مسکراہٹ پہ رکا تھا۔ کیا صلہ نے بھی حیرانی سے پوچھا، اسی کے انداز میں۔ سبحان دانت پیستا رہ گیا۔ اس لڑکی کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی رو رہی تھی، اب مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی ہے۔ صلہ دھیرے سے بڑھتی سبحان کے قریب آئی۔ سبحان نے ایک قدم پیچھے لیا، حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے صلہ کا یہ انداز عجیب لگا۔ صلہ ایک اور قدم بڑھی تو وہ ایک اور قدم پیچھے ہوا اور دھیرے دھیرے گاڑی کے ساتھ جا لگا۔ کیا ہوا مسٹر ایس کے؟ ڈر گئے؟ قریب ہو کے شرارت سے پوچھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اسے یہ شرارت بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ سبحان نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جگہ کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ صلہ کا تو دل اچھل کے حلق میں ہی آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ذرا پھر سے کہنا، سبحان بہت گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ صلہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں بولو، کیا تھا وہ؟ ڈر، کچھ ایسا ہی کہا تھا نا، کہتے ساتھ ہی کمر پہ دباؤ بڑھاتے اور خود کے قریب کیا تھا۔ صلہ کے دل کی دھڑکنیں سبحان کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ میں صلہ اس شعر کو تنگ کر کے پچھتائی تھی۔ سبحان دھیرے دھیرے تھوڑا فاصلہ مٹاتا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ صلہ نے اپنی سانسیں روک لی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ سبحان نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل لائک فیری۔ آنکھیں بند کیے وہ صلہ کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا، جبکہ خود بھی اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ سبحان کی اتنی سی تعریف پہ صلہ بلش کرنے لگی تھی۔ پیچھے ہوتے سبحان نے یہ نظارہ خوب انجوائے کیا۔ گھر چلیں، باقی آپ کے رومانس کا شوق گھر جا کر پورا کر لیں گے اپنے بیڈ روم میں۔ سبحان اس کے قریب ہوتے مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ صلہ نے پلکیں اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک لمبی سانس خارج کرتی وہ سبحان کو گھورتی گاڑی میں بیٹھی۔ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ صلہ کو آج پہلی بار یوں تنگ کرتے آج سبحان کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے سونگ پلے کیا تھا۔ تو ہی حقیقت خواب تو، دریا تو ہی پیاس تو ہی دل کی بے قراری، تو سکون، جاؤں اب جس جگہ، پاؤں میں تجھ کو اس جگہ، پاس ہو کے نہ ہو، تو ہی روبرو، تو ہم سفر، تو ہم قدم، تو ہم نوا میرا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.